بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری تلاوت 17ویں پارے سے شروع ہوئی۔ 17ویں پارے کے ابتدائی سورہ کا نام سورہ انبیاء ہے۔ انبیاء جیسا کہ آپ جانتے ہیں نبی کا الانبیاء ہے۔ نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جانے والے وہ سارے اللہ تعالیٰ کے بندے جن کو اللہ نے نبوت پر فائز فرمایا اور انہوں نے امت یعنی قوم کی اصلاح کے لیے کوشش کی، اور یہ سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ حضور سب سے آخری نبی ہیں۔ اب ہم جو شروع کرتے ہیں تو شروع میں ہی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ جب وہ اپنی ابتدائی دور میں تھے تو انہوں نے اپنے اطراف و کناف کے ماحول کو دیکھا کہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم کیا کر رہے ہو، لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے بڑوں کو ایسا کرتا ہوا دیکھا ہے اس لیے ہم بھی ایسا کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ الزام موجودہ دور میں مسلمانوں پر بھی ڈالا جاتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ بڑے جو کرتے ہیں وہ کرنا غلط ہے۔ بڑے لوگ شرک کرتے تھے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے تھے، تو بت بنا کر پوچھتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو روکا، خیر وہ رکے نہیں، ویسے مباحث ہوتے رہے۔ آخر کار آپ نے سوچا کہ ٹھیک ہے ایک وقت آئے گا جب تم کو پتہ چل جائے گا کہ حق کیا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ لوگوں کے جانے کے بعد ان بتوں کے ساتھ جو کچھ کیا وہ آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے کہ چھوٹے بتوں کو تو بغیر سر کے کر دیا، اور ایک بڑا بت تھا اس کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی۔ اب لوگ آئے بھاگ دوڑے کہ یہ کیا ہو گیا، ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے کیا ایسا؟ تب لوگوں نے کہا وہ ایک نوجوان ہے جو یہ کہا کرتا تھا کہ میں بتاؤں گا، شاید وہی کیا ہوگا، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ بلایا گیا ہے السلام، آپ نے کیا ہے؟ تو بولے جس کے گلے میں کلہاڑی ہے اس سے پوچھو، انہیں بتاتا ہوں۔ لوگ بولے اردو کیسا بتائیں گا، میں تو بات کرتا نہ چیت کرتا نہ چلتا نہ ہلتا۔ آپ فرمائے میں بھی تو یہ بتانا چاہتے دل سے، نہ چلتا نہ ہلتا نہ بولتا، تو اس کی عبادت کر رہے ہیں، عبادت اس کی کرو تو ہمیں اپنے مولا ہے، ایک طرح سمجھا ہے۔ خیر اب اس کے بعد کیا ہوا، لوگ دشمن ہو گئے، کیا کرنا چاہیے، سب مل کے کوشش کر کے بہت بڑی آگ تیار کی اور اس آگ میں آگ کو ڈالنے کے لیے پلاننگ کرے۔ آگ میں ڈالا گیا۔ دیکھیے آگ اللہ نے بنائی ہے، وہ آگ جو جلانے کا کام کرتی ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں ارشاد فرمایا، یا نار اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر، کونی برکم و سلام علی ابراہیم۔ خالی ٹھنڈی ہو جا اگر کہہ دیتا اللہ تعالیٰ تو ایک دم ٹھنڈی برف پیش کرتی۔ اللہ پاک فرمائے سلام، سلامتی والی ہو جا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اطراف جتنی بھی وہ آگ تھی وہ سب ٹھنڈی ہو گئی، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکی۔ تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جس طرح بچا لیا اس کا ذکر فرمایا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا مختصر تذکرہ ہے، اور کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور ایک فیصلہ انہوں نے کیا تھا، اس کی تفصیل یہاں ہے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہ ایوب علیہ السلام کا ساری دنیا میں جو شہرہ ہے آپ کے صبر کی وجہ سے، اللہ نے آپ کو آزمایا، اتنے بیماریاں عطا دے دیے، بیمار اتنے بیمار کہ آپ کے جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے، اور اتنے کیڑے پڑ گئے، تکلیف پڑ گئے، اس کے باوجود آپ سے کبھی ناشکری نہیں کرے، اللہ کی طرف سے کبھی شکایت نہیں۔ اب دعا جو کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ ایوب نے اپنے رب کو پکارا، رب انی مسنی الضر، اے اللہ میرے رب ضر یعنی تکلیف نے مجھے آ کے پکڑ لیا ہے۔ یہ نہیں بولتے کہ میری تکلیف دور کر، تکلیف نے مجھے پکڑ لیا ہے اور آپ رحم فرمانے والے۔ ادب دیکھیے آپ، انداز دیکھیے، تکلیف نے پکڑ لیا ہے آپ رحم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو رحم یاد دلا۔ یہ دعا بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، پڑھ کے بڑے بڑے موذی جان لیوا مرضوں سے چھٹکارا پاتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے نظر میں ایک پرچہ آیا تھا کہ ایک صاحب نے ایسی کچھ آیتوں کو جمع کر کے پڑھنا شروع کیا تو کینسر جیسا مرض بھی ان کا دور ہو گیا۔ یقین سے اگر اللہ کا کلام پڑھے تو اللہ کی مرضی سے وہ دور ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی۔ ایوب علیہ السلام یہ دعا کرے فاستجبنا، ہم نے ان کی دعا سن لی، فکشفنا، اور ان سے وہ دور کر دیا جو ان کو تکلیف تھی۔ پھر کیا ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا، ادریس، ذکر ان لوگوں کو ہم نے رحمت داخل کیا۔ پھر ایسا مچھلی والوں کا قصہ،
मछली वाले बोले तो मछली बेचने वाले समझेंगे, वैसा नहीं है। मछली वाले मतलब ज़न्नून कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नबी करीम का हम आप इससे पहले सुना चुके हैं, वो समंदर में चले गए थे, मछली ने उनको खा लिया था। वहाँ ये नहीं कहा गया था कि वो क्या कह रहे थे, अंधेरों में वो क्या कह रहे थे, वहाँ पे बयान नहीं होता, यहाँ बयान हो रहा है कि वो जब चले गए थे तो अंधेरों में से उन्होंने हमको आवाज़ लगाई, क्या लगाई, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि अल्लाह आपके सिवा कोई इबादत के काबिल और लायक नहीं है, आप हर चीज़ से पाक हैं, सारा कसूर मेरा है। फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला उनकी दुआ की कबूलियत का भी जिक्र, हमने उनकी दुआ कबूल फरमाई, उनका गम दूर कर दिया, और इसी तरह हम इनको गम दूर करते हैं। तो वहाँ उलमा क्या कहते हैं, बात बड़े बुजुर्गान दिन क्या करते हैं, लोग बहुत परेशानी में घिरे हुए, तो ये आयत पढ़ना हो, इसमें नबियों के दुआओं को भी बयान किया गया, दुआओं के कबूल करने का भी जिक्र है। ये पढ़ते जाओ, इसके ज़रिए दुआ करो, कुछ अजब नहीं, अल्लाह अपने पर भी फजल फरमाए। आगे बढ़िए, तो ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र है, उनको औलाद नहीं हुई थी, आप सूरह मरियम में सुनाए हैं, सूरह आले इमरान में सुनाए हैं। तो यहाँ पे उन्होंने जब दुआ की, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत ख़ैरुल वारिसीन, देखिए साहब ये सूरह नंबर 21 है अल-अंबिया, इस 21वें सूरह की आयत नंबर 89, बाद बच्चों को शौक़ के साथ क्या क्या पढ़ना, वो आयत नंबर 89, ये दुआ उन्होंने की थी, या अल्लाह मैं अकेला हूँ, आप ही बेहतरीन वारिस देने वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली, फस्तजबना लहू, और उनकी दुआ कबूल कर ली, और हमने उन्हें याह्या अता फरमाया, और उनकी ज़ौजा को जो बहुत बुरी हो चुकी थी सही कर दी, औलाद के काबिल बना दिया। तो ये आयत नंबर 89 का जो टुकड़ा मैंने पढ़ा, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत ख़ैरुल वारिसीन, बुज़ुर्गान ने इस टुकड़े को ऐसे लोगों को पढ़ने देते हैं जिन्हें औलाद नहीं होती, औलाद के लिए फिक्र मत रखें, ये दुआ पढ़ते पढ़ते दुआ करिए, कुछ अजब नहीं होता। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के ज़बान से निकले हुए उन कलिमात के ज़ुबैर हमको भी औलाद अता फरमाए। आगे बढ़िए, अल्लाह ने हज़रत बीबी मरियम का जिक्र फरमाया कि वो बड़ी नेक खातून थी, बड़ी पाकबाज़ खातून थी, और उनके ज़रिए हमने ईसा को पैदा किया। फिर क्या हुआ, जो कोई नेक अमल करेगा और वो मोमिन भी होगा, देखिए नेक अमल के साथ मोमिन जरूरी, ईमान जरूरी, अकीदा जरूरी, नेक अमल करेगा मोमिन भी होगा, तो उसकी कोशिश हम बेकार नहीं करेंगे, हमारे पास वो लिख लेते हैं, शेयर कर देते हैं। इसी तरह की बातें होती होती अल्लाह ने फरमाया कि रुकू का आखिरी हिस्सा है, आप सोच रहे होंगे मुझसे आप बोले सूरह का नाम किया है, उसमें मुख्तलिफ नबियों का जिक्र है, तो फिर हमारे सरकार का जिक्र, जी हाँ साहब यही तो वो सूरह है जिसमें वो मशहूर आयत है, आखिरी में अल्लाह पाक फरमा रहा है, सबका जिक्र अलग अलग अंदाज से किया। जब अपने हबीब की बात आई तो फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको सारी कायनात आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा। सूरह अंबिया में सूरह खत्म हो गया, उसके बाद सूरह हज शुरू हुआ जो मदनी है, यानी मदीने में नाज़िल हुआ। इसके अंदर तकरीबन 78 आयतें हैं, 10 रुकू हैं। अल्लाह ताला ने इसमें फरमाया लोगों अपने रब से डरो, और देखो क़यामत का ज़लज़ला आएगा, वो बड़ी चीज़ है, क़यामत आने वाली है, क़रीब है, आने वाली पर। तो उसके बाद एक ऐसी आयत है साहब, तकरीबन जो है 1 से अधिक आयत है, इस एक आयत में 35 बीम 35 मरतबा है। कुरान मजीद में कोई ऐसी आयत नहीं, उसमें क्या बयान किया गया है, तो मैंने आपसे कल भी जिक्र किया था कि अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ लोगों तुमको शक है, तुम्हारे दोबारा उठाए जाने पर शक है, क्यों शक करते हो, हमने तुम्हें पैदा किया, मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फा बनाया, फिर अलाका बनाया। क्या होता है नुत्फा का मालूम है, अलाका मतलब जब हमल खराब आता है, प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, तो अंदर एक खून का लुंडा बनता, वो कुछ दिनों तक रहता, फिर उसके बाद में तो मुस्का बनता, फिर मुखल्लका बनता, मगर मुख्तलिफ उसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। तो अल्लाह का फरमाना हम दोबारा उठाएंगे, इसमें शक क्यों है, पहले भी तो हम ही तो पैदा किया ना, फिर पैदा करना क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह और इस तरह की आयतें डॉक्टरों के लिए बड़ी हैरान होती, ये सब आप गए हैं कब से, 1400 साल से, हमको अभी पिछले 50 साल पहले मालूम आ गए, 50 साल पहले तहकीक करते 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 अब मालूम हुआ जो चीज़ हमें हमारे आका ने 1500 साल पहले अता फरमाई। आगे बढ़िए, अल्लाह पाक फरमाती है, सजदे की एक आयत आई है कि देखो जो कोई आसमान और ज़मीन में है, चाँद हो, सूरज हो, सितारे हों, पहाड़ हों, पेड़ हों और सब जानवर हों, सब
اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، اس لیے ہم نے بھی سجدہ کیا۔ پھر اس سورہ کا نام حج کیوں رکھا گیا؟ تو دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر فرمائی تو اللہ نے فرمایا حبیب اے ہمارے خلیل، اب تم لوگوں میں اعلان کرو کہ گھر بن گیا ہے، حج کے لیے آؤ۔ اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا، تو گھر بن گیا ہے، حج کے لیے آؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کیے مولا میں پکاروں گا تو میری آواز کہاں تک جائیں گی؟ اللہ پاک فرمائے دیکھو ہم تم کو حکم دے رہے ہیں پکارو، تمہارا کام پکارنا ہے، ہمارا کام پہنچانا ہے، کام ہمارا پہنچانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اونچی پہاڑی وہ خبیص پہ کھڑے رہ کے پکارے اے لوگوں آؤ، دیکھو میں گھر بنا دیا ہوں، اب یہاں حج کرنے لے کے آؤ آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ وہ آواز اس زمانے میں موجود سارے لوگوں کو سنا دیا اور قیامت تک پیدا ہونے والے سارے روحوں کو سنا دیا۔ اس وقت جس نے بھی اس آواز کو سن کر لبیک لبیک مطلب آئی ایم پریزنٹ میں حاضر ہوں، جس نے لبیک کہا اس کو دنیا میں آنے کے بعد حج نصیب ہوتا ہے۔ جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی مرتبہ وہ وہاں جاتا ہے۔ اللہ کے انتظام عجیب ہے سب۔ اس کے بعد حج کے دوران قربانی وغیرہ جو دی جاتی ہے اس کے احکام بیان کیے گئے۔ اس کے دوران یہ بات یہ بھی آئی کہ دیکھو اللہ کی نشانیوں کی جو تعظیم کرتے ہیں وہ تقوی والے ہیں۔ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم، اب یہ جو آثار شریف اور یہ بزرگوں کے چیزوں کی جو ہم تعظیم کرتے ہیں نا، یہ قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت۔ پھر فرمایا یہ جو تم قربانیاں کر رہے ہو اللہ کے نام پہ کاٹ رہے ہو، لیکن یاد رکھو اللہ کے نزدیک نہ تو تمہارے قربانیوں کا گوشت پہنچنے والا ہے اور نہ ہی قربانیوں کا خون۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے بیوقوف نادان لوگ، کون لوگ؟ کافر لوگ۔ پہلے حج کو زمانے سے حضرت ابراہیم کے زمانے سے بیچ میں اس میں غلطیاں لا دیے تھے، سرکار آ کے وہ غلطیوں کو دور کر دی، پھر پیوریفائی کر دی۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ بغیر قربانی کاٹ کے گوشت اور خون لے جا کے کعبے کے دیوار کو لگا دیتے، یہ قربانی کا گوشت یہ خون لکھتے تھے۔ اللہ پاک فرمایا نہ تمہارا گوشت اللہ کو چاہیے نہ تمہارے قربانی کا خون چاہیے، سب تم خون پھینک دیتے ہو، گوشت کھا لیتے ہو۔ اللہ کیا دیکھتا ہے؟ اللہ تمہارا تقویٰ دیکھتا ہے، تقویٰ نیت، کس نیت سے آپ کر رہے ہیں یہ دیکھتا ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو جو ظلم و ستم کا شکار کیا جا رہا تھا مکے میں کیا گیا، مدینے میں آنے کے بعد ستایا گیا، تو اللہ نے اجازت دے دی اب تم جواب دے سکتے ہو۔ اس کا ذکر ہے، پہلے نہیں تھا مکے میں مار کھانا کھاؤ بیٹھنا، جواب نہیں دینا، اب جواب دے سکتے ہو۔ اس کے بعد پھر غزوہ بدر وغیرہ ہوئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 17 پارے کے مختلف آیتوں میں مختلف احکام بیان فرمائے، اور جن لوگوں نے ہجرت فرمائی اللہ کے لیے تو اور اللہ کے لیے انہوں نے لڑے کرے، سب ان کی فضائل بیان کی جائیں، اللہ ان کو ضرور رزق عطا فرمائے گا، اور بھی فرمایا ان کو ایسے مقام پہ داخل فرمائے گا جہاں وہ راضی ہو جائیں گے۔ بہت ساری اللہ نے ان کی نعمتیں بیان فرمائی۔ پھر آخر میں ایک آیت ایسی ہے صاحب جس آیت کو اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر فرماتا ہے کہ اے لوگوں تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، تم ذرا غور کرو، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو خدا بنا بیٹھے، اور ان کے لیے فرمانا ہے جن کو تم خدا بنا بیٹھے ہو لوگوں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ سب مل کر ایک مکھی میں نہیں بنا سکتے، ایک مکھی میں نہیں بنا سکتے۔ تو اب دیکھیے اس طرح کی چیزوں کو کیا کر رہے ہیں ہمارے بھائی آباز لا کے اولیاء اللہ پہ فٹ کر رہے ہیں، ارے تم اللہ کو چھوڑ کے اولیاء اللہ کو پکڑے ہوئے، اولیاء اللہ بھی ایک مکھی بھی نہیں مارا سکتے۔ ارے بھائی یہ سب باتاں ان بتوں کے بارے میں ہے، وہ بتوں کے باتوں کو بتوں کے حد تک رکھیے، یہ اللہ والوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ والوں کی تعظیم کرنا، اللہ والوں کی محبت کرنا وہ دوسری آیتوں میں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے اللہ والوں سے محبت کا ایکو ہے، اسی لیے کیونکہ وہ اللہ والا ہے۔ یہ جن کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے یہ اللہ کے مخالف تھے، یہ اللہ کے برابر کو کھڑا کرتے تھے۔ یہاں کوئی اللہ کا کوئی نہیں ٹھہرا تھا۔ خیر آگے بڑھیے تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے رکوع کرو، اسی کے لیے سجدہ کرو اور اس کے لیے عبادت کرو، اور دیکھو نیک کام کرو تم کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا جس طرح اللہ کی راہ میں لڑنے کا حق ہے حق اس انداز سے کرو، اور تمہاری ایک ہی یعنی کیا کہنا چاہیے ملت ہے، اور وہ سماکم المسلمین، اس نے تمہیں مسلمان بنایا ہے۔ تو آج
ایک عجیب و غریب بات لوگ سناتے ہیں آگے کہ ایک جماعت نکلی ہے، اس کا نام ہے جماعت المسلمین. ہم کچھ نہیں مانتے، حدیث نہیں مانتے، کچھ نہیں مانتے، جماعت المسلمین. یہ آیت پیش کر رہے لوگ. تو ایسے بہت ساری چیزیں غلط فہمی میں پیدا ہو رہی ہیں. اللہ معاف کرے. سورہ حج مکمل ہو گیا صاحب. اب ہم 18واں پارہ شروع کر رہے ہیں. 18ویں پارے کو جو ابتدائی سورہ اس کا نام ہے سورہ مؤمنون، اس کے شروع میں آیا ہے کامیاب ہو گئے وہ مومن لوگ جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں. جو نماز نہیں پڑھنے والے سنیے، نماز پڑھنا ضروری اور نماز میں عاجزی کرنا ضروری. اور وہ ایسے لوگ ہیں جو بیکار چیزوں کی طرف سے منہ موڑ دیتے ہیں. وہ ایسے لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی عبادت کرتے ہیں، یعنی ان کو غلط استعمال نہیں کرتے، مس یوز نہیں کرتے. اللہ کا جہاں حکم ہے جہاں اجازت ہے وہی استعمال کرتے ہیں. اور دیکھو وہ لوگ ایسے ہیں جو امانتوں کو پوری کرتے ہیں، وعدوں کو نبھاتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. ارے یہی تو وہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث بننے والے ہیں. اور اللہ نے فرمایا ہم ہی نے تو انسان کو پیدا فرمایا ہے مٹی سے، اب اس کے بعد اس سے بنایا نطفہ، پھر اس سے بعد بنایا نطفے سے علقہ، پھر وہی سب کچھ سکھایا، علقہ سے مضغہ، مضغہ سے پھر ہم نے عظام، پھر کیا کیا اس کی ہڈیاں بنائی. اندر جو ڈیولپمنٹس آتے ہیں نا وہ بیان ہو رہے ہیں. پھر ہڈیاں بنائی، اس کے اوپر چلو گوشت چڑھا سب اندر ہو رہا ہے. پھر کیا، پھر تم انشاء اللہ کھانا آتا. پھر ایسے ہی ہم چاہیں گے تو اور مرتبہ دوبارہ زندہ کریں. فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ تعالیٰ بڑا برکت والا ہے جو بہترین تخلیق فرمانے والا ہے. حضرات گرامی، اس سے پہلے ایک آیت شادی کے بچوں کے لیے دیا. یہ آیت ہمارے بزرگ کیا کرتے ہیں جن کا زخم نہیں سوکھ رہا ہے. آج کل بہت سے لوگوں کو شوگر ہو گئی ہے، زخم نہیں سوکھتا، لوگ دنیا کے دوا کرتے. تو یہ آیت پڑھ کے آیت نمبر 14 سورہ مومنون، سورہ نمبر 23 آیت نمبر 14. دیکھیے جب میں آیت نمبر بولوں تو جو نمبر لکھا ہوگا اس کے پہلے کیا ہے. آپ کیا کریں 14 کے بعد کی پڑھ تو 15 ہے. جہاں آیت ختم ہوتی وہاں 14 ہوتا ہے. تو 14 سے پہلے اگر کوئی پڑھنا چاہتا تو ہم سے پوچھ لیں گے، میں بول دوں گا تو ایک آیت پڑھ لیں گے آپ. کیونکہ بعض وقت کیا ہوتا ہے یہاں ہے اللہ بہترین تخلیق کرنے والا ہے، یہ 14 ہے. اس کے بعد والی آ جائے، پھر اس کے بعد ہم تم کو مردہ بنا دیتے ہیں. تو ہمیں مردہ بنا دیتے ہیں، مردہ بناتے ہوئے تو مسئلہ الٹا ہو جائے گا. آپ بولیں گے مردہ پتہ ہے کہ آج سے کیا ہو گیا، بولیں گے ایسا مت کرو بھائی. اس لیے پوچھ کے کرنا کوئی کام، جو بھی کام کرنا ہے پوچھنا. آگے بڑھیے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کی نشانیاں کیسا پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ارے تمہارے لیے کھجور کیسا پیدا کرا، باغات کیسا پیدا کرا، انگور کیسا پیدا کرتا ہے، طرح طرح کے میوے پیدا کرتا ہے. سب اللہ کی قدرت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے حضرت نوح علیہ السلام کو ذکر فرمایا جو کشتی میں سوار ہوئے تھے، اس کا ذکر فرمایا. پھر آگے بڑھیے تو اللہ تعالیٰ نے وہ قومیں جو کفر کرتی ہیں ان کا ذکر فرمایا اور وہ اللہ کو بھلا بیٹھی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کے تخلیق فرمانے اور ان کی ضرورتوں کی تکمیل برابر کیا جا رہا ہے. آگے فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں رسولوں سے بیان ہو رہا ہے کہ پاک چیزیں کھاؤ، عمل صالح کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اللہ سے خوف کھاتے ہیں، ان کا معاملہ الگ ہے. کیونکہ وہ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنے رب کی بات میں کسی کو شریک نہیں کرتے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بیان فرما رہا ہے. اور آگے بڑھے تو یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی. وہ الذی انشأکم السمع والابصار والافئدہ. وہی خدا تو ہے جس نے تمہیں سماعت، بصارت، یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں، لیکن تم میں بہت کم لوگ ایسے ہو جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ایک سوال پیدا ہوتا ہے صاحب، بات مختصر، شکر کا مطلب کیا ہے؟ کس کو بولتے ہیں شکر؟ آپ میرے کو پانی پلائیں یا آپ میرے ساتھ کوئی بھلائی کریں، میں شکریہ بھائی، تو اللہ تعالیٰ کو شکریہ بولیں گے. یہ تو منہ سے بولو. شکریہ بولنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے بہترین لفظ جو شکر ادا کرنے کے لیے وہ ہے الحمدللہ. یہ الحمدللہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس الحمدللہ سے خوش ہو، یہ شکر کا ہوتا ہے. مگر یہ خالی زبانی شکر ہوا، عملاً شکر کیا ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ معلوم ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھے حضرت شکر کا مطلب کیا ہے؟
کس کو بولتے شکر؟ آپ فرمائے شکر کا مطلب یہ جس نے تمہیں نعمت دی اس کو راضی کرنے میں اس نعمت کو خرچ کرنا. کیا بات ہے! جو چیز اللہ نے ہمیں دی ہے، آنکھیں، کان، بولنا، دل، چلنا پھرنا، یہ سب اس نے دی ہے، اس کو راضی کرنے میں ان کو خرچ کرنا، یہ شکر کی اصل ہے. یہ ہے اصل شکر. بولو اس کی بات بولو، سنو اس کی بات سنو، دیکھو اس نے جو دیکھ رہے وہ دیکھو، کھاؤ تو وہ جو کھانے کا حکم دیا وہ کھاؤ، وہ نہ کو کھاؤ نہ کھانا، یہ شکر ہے. تو گویا شاکر بندہ جو ہوتا ہے ہر حال میں اللہ کی مرضی کو پیش نظر رکھتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے مزید اور ان لوگوں کے جوابات دیے. لوگ بولتے تھے ارے بھائی ہم مر جائیں گے، مر کے مٹی میں مل جائیں گے، ہمارے ہڈیاں سڑ جائیں گے، پھر اٹھیں گے، پھر اٹھیں گے. تو اللہ بڑا ان کا جواب دے رہا ہے ارے بھائی کیوں نہیں اٹھ سکتے، برابر اٹھ سکتے. اللہ تعالیٰ برابر اپنی قدرت کا کرشمہ دکھائے گا. اس کے بعد عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ غیب کو بھی جاننے والا ہے، ظاہری چیزوں کو جاننے والا ہے. اور جن لوگوں کو شرک کی بیماری ہو چکی ہے، مطلب یہ کہ جو اللہ کو چھوڑ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، کہ آج کل غیر تھوڑی سچے مسلمانوں کو شرک کا الزام لگایا جا رہا ہے، یہ غلط ہے. پوجا کسی کی پوجا کرے تو شرک ہوتا. کوئی مسلمان کسی کی پوجا نہیں کرتا، بس عبادت کرتا اور اپنے خدا کی اللہ والوں شرک کی عبادت کرتا. اس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بعض لوگ ڈرتے ہیں جناتوں وغیرہ سے. ڈرنا کرنا نہیں، کیا کرنا؟ رب بھی ایک دعائیں لکھی، یہ بھی دعائیں لکھ لیجیے، یاد آ جائیں کام میں آئیں گی. سورہ نمبر 23 بھائی لکھ لیجیے، وہ تو جن کو ضرورت ہے لکھ لیجیے. اور ہر کوئی جیبا ٹوٹل پہننی ہے وہاں سے یا سے وہاں سے کوئی ضرورت نہیں ہے، اب کام آتی ہے. کبھی ڈر ہوا کرا تو دیکھیے اللہ پاک اپنے حبیب کو فرما رہے ہیں، حبیب آپ کہیے ربی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین، شیطانوں کے جتنے بھی پورے قسمہ ہیں ان سب سے شر سے بچنے کے لیے یا اللہ میں تیری بنانے آتا ہوں. وہ اعوذ بک رب ان یحضرون، اور میں تیری بنا لیتا ہوں اس بات سے اے رب کہ وہ میرے سامنے حاضر ہو جائیں. بعض وقت لوگوں کو جنات نظر آتے، انہیں ڈرا رہا، انہیں ڈرا رہی، اور رستے پہ جو تو ایسا ہو جاتا. یہ دعا پڑھ لو سب سے پڑھ لیتے. قیامت کا منظر آ رہا ہے، جب سور پھونکا جائے گا تو کسی کا کوئی رشتہ قائم نہیں رہے گا، سارے رشتے ختم ہو جائیں گے. اور جس کے سنیے جس کے ترازو میں عمل زیادہ ہوں گے وہ کامیاب رہیں گے، اور جس کے ترازو میں عمل ہلکے ہوں گے وہ اس دن بہت نقصان اٹھانے والے ہوں گے. یا ایک بات بولتے ہوئے عرض کروں گا، یہ تو قرآن ہے، قرآن کی ترجمانی، قرآن کی تفسیر، قرآن کی تشریح سرکار کا ارشاد ہے. حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سارے نسب ختم ہو جائیں گے، سارے خاندانوں کے رشتے سب ختم ہو جائیں گے، لیکن میرا رشتہ باقی رہے گا. فرمایا سرکار کی اولاد سے سرکار کا رشتہ ہے وہ باقی رہے گا. یہ بات حدیث سے ثابت ہے، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. خیر جن لوگوں کے اعمال نامے ہلکے رہیں گے وہ نقصان میں رہیں گے، اور ان کے چہروں کو اللہ اکبر آگ میں ڈبایا جائے گا، اور وہ پوچھا جائے گا کیوں، کیا تمہارے پاس ہماری آیتیں پڑھنے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس ہمارے حکم سنانے والا نہیں آیا تھا؟ بولیں گے ارے ہم پر دنیا کی بدبختی نے ہم کو غلبے میں ڈال دیا تھا اور ہم بھٹکے ہو گئے. لوگوں دیکھو یہ کھلی بات ہے. اور آپ دعا کریں گے ربنا اخرجنا، اے اللہ ہم کو یہاں سے نکال دینا، وَإِنْ عُدْنَا، پھر ہم کو ہم جو ہے لوٹ کے کیا کریں گے، ہم بہت ظلم کریں اب نہیں کریں گے. سننے والا یہ سوال. پھر اب دیکھیے انہی میں ایک ایسا گروہ ہے نیک لوگوں کا ذکر، میرے بندے ہیں وہ میرے بندے، اللہ کا فرمان جو اچھے رہتے نا ان کو ہمارے بندے میرے بندے ہوتا. ایک استاد کے شاگردوں میں کچھ اچھے رہتے کچھ خراب رہتے، فیل ہو گئے رہتے کچھ پاس ہو گئے رہتے. تو بتانا تو ماسٹر صاحب کیا کرتے ہیں، فیل ہو سب میرا شاگرد بتاتے نہیں بتاتے. کوئی ٹاپا تھا یہ میرا شاگرد بنا. تو ایسے ہی اللہ پاک اپنے نیک بندوں سے فرمانا میرے بندے بنا. حالانکہ سبھی بندے اس کے، لیکن جو نافرمان بندے ہیں کیا نہیں کرتا اللہ فرمان بندہ بندوں میرے بندے کیا کرتے ہیں. یہ دعا حصہ، یہ دعا خاص. ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، ہم کو معاف فرما دیجیے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرمائیے، وانت خیر الراحمین، کیونکہ آپ بہترین رحم فرمانے والے، رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے. اس
طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کا اختتام کیسے کیا؟ دیکھیے، اے لوگوں، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار میں پیدا کر دیا؟ افحسبتم، یہ آخری 4 آیتیں ہیں سورہ مومنون کی، بہت خاص آیت ہے، بہت سے لوگوں کو یاد رہتی ہیں کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو ایسے ہی بیکار میں پیدا کر دیا اور تم ہمارے لوٹنے والے نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ بہت بڑا بادشاہ ہے اور حق کے ساتھ اس کی حکومت ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل لائق نہیں ہے، وہی عرش کریم کا مالک ہے۔ اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو پوجا کرتے ہیں، دوسروں کو خدا بنا لیتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور ان کا حساب کتاب ان کے رب کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو کبھی بھی کامیابی نہیں دے گا۔ آخری آیت پھر دعا کی ہے، قل، حبیب آپ کہیے، رب اغفر، یعنی حبیب کے ذریعے صدقہ امت کو مل رہا ہے، رب اغفر وارحم، اے پروردگار بخش دے، وارحم، رحم فرما دے، وانت خیر الراحمین، کیونکہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ مومنون ختم ہو گیا، 18 نمبر آگے کہنے آگے۔ اس کے بعد سورہ نور شروع ہوا۔ سورہ نور یہ بھی مدنی ہے، اس میں 9 رکوع ہیں اور 64 آیتیں ہیں، 64 آیتیں۔ اس میں کیا ہے؟ ایک بہت اہم واقعہ ہے ایسا، آپ سنیں گے، ارے صاحب کہ دنیا اتنی غلیظ ہے، آج کے لوگ دنیا میں لوگوں تو الزام لگا کے سمجھتے تھے مگر یہ دنیا اتنی غلیظ ہے صاحب، بڑے بڑوں کو نے چھوڑی۔ جی ہاں، شروع میں اللہ تعالیٰ نے پہلے رکوع میں زنا والوں نے بولا تھا نہیں، اللیگل ریلیشن، ہاں، تو وہ اللہ، تو وہ زنا کرنے والوں کی سزا بیان کریں، ان کو جو ہے 100 بڑے مانو، 100 بڑے، پھر اگر وہ شادی شدہ ہے تو ان کی، اگر یہ ساری سزائیں، اب آپ کسی کو دیکھیں گے دنیا میں کوئی اگر غلط کام کر رہا، کوڑا لے کے نکل جائیں گے، چلے جائیں گے انڈیا پارک میں، NTR پارک میں جا کے کوڑے لے کے ارے یہ کیا ہے، بولے اس کی سزا یہ، ایسا نہیں ہے بھائی، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، قانون آپ ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ قصہ یہ ہے کہ جہاں جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں، اگر اسلامی مملکت ہے تو کیا ہوگا، پولیس پکڑے گی ان کو، عدالت میں لے جائے گی، ثابت کرے گی جرم ان کا، جب ثابت ہو جائے گا تو پھر کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں سزا دینے والے، اب جیسے یہاں پر بھی اب جیسے بولے انڈین ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ بھائی اگر کوئی قتل کرا تو اس کی یہ سزا ہے، اس کو جیل میں ڈال دینا ہے، تب کیا کریں آپ کے گھر میں گھر کے پاس کسی ہتھوڑا پکڑ کے لے کے آپ گھر میں بند کریں جیل، جو تو انڈین کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا کہ آپ نہیں کر سکتے بھائی، کوئی قتل کرا تو اس کو پکڑ کے پولیس کو دینا، پولیس عدالت میں دے گی، عدالت اس کے اوپر مقدمہ کرے گی، اس کے بعد ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہ لوگ لیا کر اس کو ہٹا پھانسی دینا ہے تو پھانسی، سمجھ رہے نا بات؟ تو ایسے یہ ساری چیزیں اپنی احکام ہیں ضرور، لیکن یہ احکام اپلیکیبل کہاں ہوتے ہیں؟ اسلامی مملکت ہوگی اور ہر آدمی قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا، مگر یہ بتانا اسی لیے ہے کہ وہ جرم کتنا بڑا ہے، وہ گناہ کتنا بڑا ہے۔ آج کل وہ گناہ نے صاحب ایزی ہے، لوگ صاحب سب چل رہا 4-5 سے، ارے چل رہا تو تم کیسا چلتے تھی، تم ایسا نہیں چل رہا، تم الگ ہے، تم اللہ کے حبیب کی امت ہو، اللہ نے تمہیں لوگوں کو صحیح راستے پہ چلانے کے لیے بھیجا ہے، خود بھی صحیح رہنا، دوسروں کو بھی صحیح رہنا، ارے ویسا چلا اپن بھی چلیں گے بہرحال۔ اس کے بعد جو سنانا چاہوں وہ یہ ہے کہ جو لوگ زنا کرتے ہیں ان کی یہ سزا ہے، جو زنا نہیں کرتے ان کے اوپر کوئی جھوٹی تہمت لگا دیا تو تہمت لگانے والے کی بھی سزا ہے۔ واقعات تو بہت ہیں، بہت ہوتا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت امام مالک کے زمانے کا واقعہ ہے، یاد آ گیا، اچانک سن لیجیے۔ ایک عورت جو ہے کا انتقال ہو گیا، اس کے انتقال ہونا تو محلے والے آئے آ کے اس کو جو ہے نہلانے کے لیے، تو نہلاتے محلے کی عورت کیا بولی، ارے اس کا فلاں سے افیئر تھا، اس کا فلاں ایک شخص سے افیئر تھا، وہ بولتے جو ہے نہلانے والی کا ہاتھ اس ڈیڈ باڈی کو چپک گیا، چپک گیا، اب نکل رہے تھے کتنا کھینچنے باڈی آ گئی، اب کیا کرنا، اب لوگوں بولے کیا کریں، کچھ نہیں کر سکتے، اب پوچھے کیا کرنا، لوگ بولے دیکھو یہ عورت جو ہے نا اس کا ہاتھ کاٹ دینا، نہیں مسئلہ ہوتا، پھر کیا کرنا، وہ ڈیڈ کا ٹکڑا کاٹ دینا، اس کی باڈی والے وہ نہیں کرنا، اب وہ نہیں بولے کرنا کیا، پریشان ہے، لوگ پوچھیں کیا کریں گے، کیا حضرت امام مالک کے پاس آئے، آگے بولے حضرت ایسا پیسہ ہوگا کیا کرنا، تو بولے ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، ایسا میں چلتا ہوں صاحب،
اچھا ساتھ چلے، چل کے پردے میں لگے، وہ عورت سے بات کرے، جو نلاتے بولی نا ایسا ایسا، پھر بولے بی بی آپ ان کے بارے میں کچھ بولے کیا؟ بولے ہاں بولی، کیا بولے؟ تو بولے میں بولی ایسا فلاں آدمی کے ساتھ ان کا چکر تھا، وہ بولی اچھا آپ دیکھے تھے؟ نہیں میں نے دیکھی۔ آپ کیوں بولے تھے؟ نہیں۔ آپ گواہ لا سکتے؟ نہیں لا سکتے۔ آپ جھوٹ الزام لگائیں اس کے اوپر، جھوٹا الزام لگائیں اس کے اوپر۔ اب وہ مر چکی ہے، وہ تمہاری اس بات کا جواب نہیں دے سکتی، لیکن اللہ کی ایک بندی تھی، اللہ کی پسندیدہ بندی تھی، اس لیے تمہارا ہاتھ لگ گیا۔ اب کرنا کیا ہوگا؟ نہ اس کو کاٹنے کی ضرورت، نہ تمہارا کاٹنے کی ضرورت۔ تم نے جو یہ جھوٹا الزام لگایا اس کی سزا تمہارا کوڑے 80 کوڑے مارنا، تب کوڑے مارنا شروع کرو۔ جیسا جیسا کوڑے مارتے گئے ہاتھ نکلتے گیا، 79 مارے تو ہلکا ہو گیا، 80 مارتے ہلکا، سمجھا؟ تو اس سے کیا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ اگر انصاف دلانا چاہا تو کیسا کیسا واقعہ کر سکتا ہے۔ تو بہرحال وہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے واقعہ بیان فرمایا سرکار کی ازواج مطہرات میں، آپ کو معلوم ہے جتنی بھی بیویاں ہیں سب مومنین کی مائیں ہیں، ان میں سب یا تو پہلے سے شادی کر کے طلاق شدہ تھی یا بیوہ تھی، لیکن ایک شہزادی، ایک زوجہ مکرمہ ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انوکھی شہزادی ہے۔ وہ سرکار کی ایسی زوجہ تھی کہ ان کا نکاح حضور سے پہلے کسی سے نہیں ہوا، باقی سب کا پہلے ہوا۔ تو ایک مرتبہ دشمنوں نے حضرت بی بی عائشہ کے ساتھ غداری دشمنی کرنے کے لیے آپ پر جھوٹی تہمت لگا دی ایک آدمی کے ساتھ۔ اب کیا تھا صاحب، اللہ اکبر، بڑے لمبے چھوڑے واقعات ہیں وہ، مگر حضور بھی خاموش رہے، اس لیے کہ حضور چاہتے تھے کہ بات ایسی واضح ہو جائے کہ میری زوجہ، میری پیاری زوجہ کے بارے میں قیامت تک کوئی منہ نہ کھول سکے۔ اب دیکھیے سرکار کا اللہ کے پاس مقام، دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبیوں کی بات ہوئی، یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو کیا ہوا؟ ایک بچے نے گواہی دی، نئی نوبل خصوص ہے۔ لیکن جب حضور کی زوجہ مکرمہ کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے کسی سے گواہی نہیں دلائی، خود اعلان فرمایا کہ اللہ کے حبیب کی زوجہ مکرمہ پاک و پاکیزہ وہ طاہر ہے، وہ قصہ بیان ہو سکتا، اور فرمایا لوگوں تم سمجھ نہیں، ایسا کچھ بھی بول دینا بہت آسان ہے، تمہاری زبان سے نکلنا بہت آسان ہے، لیکن جو جھوٹ بات تم نے بہتان لگائی ہے یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی بات ہے یہ۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، تم اس کو ہلکا سمجھتے ہو، وتحسبونه هینا، ایسا کس کو بھی کچھ بھی الزام لگا دیں۔ ارے بابوں کی عادت ہے کہ چبوتروں پہ بیٹھتے، برامت پانی چبوتروں پہ بیٹھتے دیکھتے فلاں گھر کی بچی کہاں جا رہی، کب جا رہی، کس کے ساتھ جا رہی، کو بھائی ہاں غیر ضروری لوگوں کے اوپر الزام لگاتے، تو الزام نہیں لگانا بہت بری بات ہے۔ تو اللہ پاک کا فرمان ہے ایسا مت کرو، اور اللہ ان تمام تر باتوں کو کھلم کھلا، سبحان اللہ کی پاک ہے، اور وہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ کھلم کھلا الزام بہتان ہے، میرے حبیب کی زوجہ پاک ہے۔ یہ کس کی تعریف ہے؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی۔ تو بی بی عائشہ بڑے شکر سے کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور قیامت تک وہ آیتیں پڑھی جاتی رہیں گی الحمدللہ۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے ایسا کام پھر تمہارا نہیں ہونا اگر تم مومن ہے تو۔ اس کے بعد وہ لوگ جو گندگی، فحش، بری باتیں، گندی باتیں لوگوں میں پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کا فضل اگر نہیں ہوتا، آپ کی رحمت نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ بڑا رب ہے اور بڑا رحیم ہے، وہ فضل و کرم والا ہے، اگر اس کا فضل و کرم نہیں رہتا تو واقعی مارے جاتے۔ اس کے بعد صاحب آگے کی آیتوں میں ایک آیت آئی ہے جو آپ کے لیے خاص طور سے، ہمارے لیے خاص طور سے آج کے زمانے کے حساب سے، کہ جو لوگ اس کے بلا بغالت بولے یوم تشہد، ایک دن آئے گا جب ہماری زبانیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ پوچھیں گا زبان سے، اے زبان بول، انہیں صحیح بول رہا غلط بول رہا، تو زبان ہمارے خلاف گواہی دے۔ ہمارے ہاتھوں سے پوچھیں گے اللہ کہ ہاتھ بولیں گے، ہمارے پاؤں سے، پیروں سے پوچھیں گے، پیر بولیں گے۔ وہ دن آنے سے پہلے
سمجھ جاؤ، گناہوں سے بچو. ہم بولیں گے نہیں ہم نہیں کرے، زبان بولیں گے نہیں بولیں، لیکن ہاتھ بولنا کرا، انہیں کرا، قتل کرا، چوری کرا، دھوکہ دیا، لوگوں سے لیا، گھوس لیا، سب دیا. چلیے اس کے بعد اچھے اور برے لوگوں کی تمیز. الخبیثات للخبیثین، کیا بولے؟ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے. پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے. جیسا جوڑا ہے اللہ وسلم بنایا ہے. اور اولئک مبرؤون مما یقولون، اور وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں اس سے اللہ بری ہے. لہم مغفرۃ و رزق کریم. اس کے بعد یہاں سے ایک خاص بہت اہم ہے رکو. اس میں کیا ہے؟ احکام ہے. پہلا حکم، اے لوگوں جب کبھی تم کسی گھر میں داخل ہو ایمان والو، تو جب تک اجازت نہ لو تب تک گھر میں داخل نہیں ہونا. یہ قرآنی حکم ہے. اور داخل ہوتے ہی پہلے کیا کرنا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور پھر فرمائے کہ بعد میں تم اپنے گھر میں جانے تو کوئی بات نہیں، تو اپنے گھر میں یا کوئی ایسا مقام ہے جہاں پر رہتے کرتے ہیں کوئی بات نہیں. اور مردوں کے لیے حکم ہے، اے حبیب آپ مسلمان مردوں کو حکم دیجیے. یہ آج کل کے مردوں کے لیے بھی بہت خاص. اے حبیب آپ مسلمانوں کو حکم دیجیے وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ان کا مس یوز نہ کریں، گناہ میں نہ پڑیں. یہ ان کے لیے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ خبیر ہے، جو کچھ تم کو کرتے ہیں سب چیزوں کو جانتا ہے. یہ مردوں کے لیے حکم تھا. عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ مردوں کے لیے 2 حکم تھے، عورتوں کے لیے 3 حکم ہیں. عورتوں کے لیے 2 حکم تو وہی ہے جو مردوں کے لیے تھے. اے حبیب آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجیے وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنے خاص مقامات کی حفاظت کریں. اور تیسرا وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، بن ڈھل کے نہ نکلیں. جی آج دیکھیے کیا حال ہے. اس کے بعد پتلا کپڑا پہننا، ٹائٹ کپڑا پہننا، یہ سب برا ہے. وہ سب وہی چل رہا ہے. چھوٹے کپڑے، ٹائٹ کپڑے، پتلے جو نکو ہے نا وہی. اور ایسا وہی جو ایسا جو نکو ہوتے ہیں وہی کرتے ہیں. میں اللہ نہیں کرتے. خیر تو بولے ان کو تیسرا ہوگا اپنا جو حسن ہے خوبصورتی ہے وہ ظاہر نہیں. کس کے سامنے بھی نہیں کرنا، یہ ایکسپشن دیا جاتا. اب جیسے آپ کے ابا ہے، ابا کے سامنے بولا اللہ معذرہ ہو، اور کیا بولے اگر جانا ہے اونیاں ڈالنے کے رہنا. یہ اونیاں ڈالنے کا رواج یہ مسلمانوں کا ہے، یہ ایمان والوں کا ہے. لیکن آج کل ایسی ہوا چلی ہوئی ہے ایک ہی طرف ڈال کے ون وے ہے، ون وے. اونی ڈالنے کا کچھ مقصد ہے، حیا کا مقصد ہے کچھ نہیں. اور پھر تم ظاہر نہیں کریں گے اپنی زینت کو مگر اپنے شوہروں کے سامنے زینت کو ظاہر کر سکتے ہو. اور لمیٹڈ انداز سے اپنے والدین، اپنے شوہر کے والدین سسرے، یا اپنے بیٹے یا اپنے بیٹیوں کے یعنی شوہرا اور یعنی دام، اور اپنے بھائیاں اور اپنے بھانجے اور اپنے بھتیجے اور یہ عورتیں. یہ کیا ہے؟ آپ سنے ہوں گے حج کو جانا ہے عمرے کو جانا تو محرم ہونا ان کے ساتھ. محرم کس کو بولتے؟ محرم اس کو بولتے یعنی عورت کی شادی جس سے کبھی ہو ہی نہیں سکتی اس کو محرم بولتے. کون ہے وہ؟ باپ، بھائی، بیٹا، بھانجا، بھتیجا، دادا، نانا، ماموں، سگا ہونا، خالی چچیرے پھپھیرے ممیرے نہیں، ماموں، چاچا، داماد، سسرا. داماد سسرا کا بھی ہے مگر احتیاط کرے تو اچھا. پوترا، نواسا، یہ ایسے لوگ ہیں ان کے ساتھ کبھی اس کی شادی نہیں ہو سکتی. وہ لوگ محرم بن سکتے ہیں. اب آج کل کیا ہو رہا، کوئی خالی اکیلی عورت جا رہی، ٹریول والے کیا کرتے ہیں اور خرما لگاتے رہو بول کے کوئی تو بھی اکیلا جاتا ہے بس بچہ اس کو لگا لیتے ہیں اس کی خالہ ہے لگا کے کوئی جا رہے ہیں. ہم جا رہا تو جان. خیر اللہ پاک فرما رہا ہے اس کے بعد بڑوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے. بچوں کے سب احکام ہے یہاں پہ اس میں سورہ نور میں پردے کے احکام ہے. یہ فرمائے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور اگر تم سے کبھی کچھ ہو جائے تو توبہ کرو سب مل کے اے مومنوں تاکہ تم پر مہربانی ہو. اور جو بڑے ہو گئے ہیں نیک ہیں بندے کیا کرو ان کی شادی کر دو. بڑے ہونے کے بعد شادی کے نہیں رکھنا. اب بولے نہیں صاحب اب آج کل کیا شادی کا وقت ہو جاتا
25 سال ہو گئے نہیں مسان میری خواہش ہے میں جو ہے باہر جاؤں گا کما کے گھر بناؤں گا 35 سال ہو گئے جب تک تو گناہ ہوں گے. ارے بھائی آج کل شادی کرنا آسان ہے, شادی کرنے کے بعد میں پالنا شادی کرنا مشکل کر لیا, بعد میں پال لے سکتے ہیں, تھوڑی بہت تو رہتی ہے آمدنی, تو اتنی مصیبت بنا دی ہے. اس لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں دیکھو ایسا مت کرو, تم نیکی کے جذبے کے تحت تھوڑا مسلمان ہے تو شادی کر لو, اگر تم فقیر ہے تو اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کرے گا. نیکی کا جذبہ رکھو, اللہ پاک فضل فرمائے گا. اس کے بعد وہ آیت آئی جو سورہ نور کی خاص آیت ہے, اللہ نور السماوات والارض, اللہ نور ہے, آسمانوں کا بھی نور ہے, زمین کا بھی نور ہے. اس کی تفصیل بہت ہے اور اس کی مثال ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اب فی الحال ہم اس کو تفصیل نہیں بیان کر سکتے ہیں. البتہ اس کے بعد فرمائیں کہ کچھ گھر ایسے بھی ہیں جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور اس میں عبادت کی جاتی ہے, جس میں تسبیح ہوتی ہے صبح و شام, اور اس میں ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جن کو دنیا کی تجارت, دنیا کا خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرنا. اللہ کے بندے ایسے بھی صاحب ادھر تجارت بھی ہے, ٹائم ہوتے ہی چھوڑے آگے کام پہ کام, عبادت عبادت. اس کے بعد وہ لوگ ایسے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, اور اس دن سے ڈرتے ہیں جب تتقلب فیہ الابصار, اس دن جو ہے قیامت کے دن جب کہ جو ہے قلوب اور ابصار گر جائیں گے لوگوں کی. لیکن جو اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے ہیں, اچھے عمل کریں, ان کے لیے اللہ پاک بہت ثواب رکھا ہے, بہترین سا, اور اس میں اضافہ بنا کے دیتا ہے, اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب اس دیتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھے کہ جو لوگ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں زمینوں آسمانوں میں, اور پرندے بھی بیان کرتے ہیں, ہر کوئی اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ دیکھو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا اندازہ دیکھنا ہو تو اس نے اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی, جس کو چاہے جیسا چاہے پیدا کرتا. اب ایک ایسی مخلوق ہے جو چار پاؤں پہ چلتی ہے, ایک ایسی مخلوق ہے جو پیٹ کے بل کھس کے چلتی ہے, سانپ کو دیکھیے, سپلک کو دیکھیے, گھوڑ پھوڑ کو دیکھیے. ایک ایسی ہے جو 4 پاؤں پہ چلتی ہے, جو 2 پاؤں پہ چلتی ہے. تو الگ الگ تخلیقات ہیں, جس کو چاہتا جیسا چاہتا پیدا کر دیتا اللہ تعالیٰ. تو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے, قدرت رکھنے والا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح کیے ہیں, اگر اپنے عمل پہ جمے رہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تم کو نوازے گا. اور جو لوگ تم پر حاکم ہیں, ایک زمان آئے گا جب تمہارے ہو وہ محکوم ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر ایک اور حکم, خاص حکم کیا ہے وہ کہ دیکھو جب بچے بڑے ہو جائیں, چھوٹے جا کے سمجھدار ہو جائیں, تو ان کو حکم دو کہ کہیں بھی داخل ہونے سے پہلے اجازت سے آنا. چھوٹے بچے رہتے آ جاتے تھے پنجرے. اب آج کل آپ دیکھیے یہ بہت بڑی خرابی بتا رہا ہوں, بچے کیا کرتے دوست بنا پہلے دوست بنا کے, ارے دوست بچپن کا دوست ہے, آ رہے ہیں لوگ ان کے گھر میں, آ رہے ہیں ان کے گھر میں. چھوٹے تک چلتا بچہ سمجھدار ہو کے بنا پاؤ باہر نہیں, دوست ہے, بھائی کا دوست ہے جی, اور آج بھائی کا دوست ہے, کل کیا بننے والا آپ کو نہیں معلوم. بہت کیسے سے خلمن کو اشارہ کافی ہے, جس کو جانا رکھنا وہی رکھنا. ایک یہ ہم جو بول رہے ہیں نا یہ ہماری سوچ ہے, ہماری سوچ سے اللہ واقف ہے, لیکن ہم کو پیدا کرنے والا اللہ ہے, فطرت سے اللہ واقف ہے. وہ جانتا ہے کون کون کیسا کیسا گیم کھیل سکتے, ان سارے گیموں کو اللہ جانتا ہے. اس لیے جس کو جان رکھنا ہے وہی رکھنا. نہیں ہماری فیملی ٹرمز ہے, وہ رکھ لو خالی مردانہ مردانہ رکھ لو, زنانہ زنانہ رکھ لو, لیکن ملنا جلنا دینا صحیح نہیں, خرابیاں پیدا ہوتا ہے اس سے. اور اس کے بعد فرمائے ہاں تمہارے قریبی لوگ رشتہ ہے وہاں جاؤ, جیسے لیس علی حرج, اگر کوئی اندھا ہے اس کو حرج نہیں ہے, ولا علی الاعرج حرج. اور فرمائے کہ تم اپنے ابا کے گھر میں کھانا کھا جاؤ, اپنے گھروں میں, اپنے والدین کے گھروں میں, اور اپنی ماں کے گھروں میں, اپنے بھائیوں کے گھروں میں, اپنے بہنوں کے گھروں میں, اپنے چچاؤں کے گھروں میں, اپنے پھوپھیوں کے گھروں میں, اپنے خالوں کے گھروں میں, اپنے ماموں کے گھروں میں. ان لوگوں کے پاس جا سکتے ہو, فری بھی جا سکتے ہو, لیکن یاد رکھے جانا. لیکن اذا دخلتم بیوتا, جب تم گھر میں داخل ہوں گے, فسلموا, سلام کرے یاد ڈالیے. سب ایک پوائنٹ ہے, اکثر لوگ بولتے صاحب ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے, لوگ ہمارے سب ختم ہو جا رہا. تو ہم اپنے بزرگوں کو سنیں, میاں تم گھر میں گھستے کیا کرتے, کیا کرتے صاحب, گھر میں گھستے جاتے ہاتھ دھوتے مجھے, پہلا کام گھر میں گھستے
بلند آواز سے کوئی رونق کرو گھر میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولیے، تھوڑے دن ایسا کریے گھر میں برکت شروع ہو جاتی ہے۔ گھر میں گھستے پہلے سلام، ہلو ہائے نہیں، سلام۔ چلیے اور ایک بات، پرانے زمانے میں جب نوابوں کی حکومت تھی تو آداب چلتا تھا، آداب آداب، وہ آداب غیروں کے ساتھ، آداب غیروں کے ساتھ، اپنے ساتھ اپنے لوگ ایمان والے السلام علیکم، آپ کو دیکھا نہیں آداب پڑھتے آداب پڑھتے، آؤ بھائی وہ آداب پڑھتے برا پڑھتے، وہ سب بعد میں، پہلے السلام علیکم، بعد لوگ ختم ہو سکتے ٹھیک ہے بولو ختم، لیکن پہلے السلام علیکم بعد میں سب۔ اور ایک آیت ہے سب، اللہ تعالیٰ صحابہ کو سرکار کا ادب سکھاتا ہے، قرآن کی آیتیں سرکار کا ادب سکھاتی ہیں، یہ آیتیں لوگوں کو دکھتی نہیں، پکڑ پکڑ کے انما انا بشر، کوئی سنا کرتے لوگ۔ اب دیکھیے اے حبیب، آپ کی بارگاہ میں جو لوگ بیٹھے ہیں نا، وہ لوگ اگر کہیں جانے کے لیے اجازت مانگ، ادھر دیکھیے چلتے رہے، وہ لوگ اگر آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کام سے آپ بلائے ہیں، اور اگر آپ سے وہ لوگ اجازت مانگیں تو اجازت دے دیجیے، کیونکہ پہلے تو بتا دیے حبیب کی بارگاہ میں آئے تو بغیر اجازت کے جانا نہیں، یہ ادب ہے۔ اور جب ان کو جانے کی اجازت وہ طلب کریں تو حبیب آپ ان کو اجازت دے دیجیے، کیونکہ بعض لوگوں کے ضروری کام رہتے ہیں۔ اس کے بعد جو لوگ اس کام میں شریک نہیں ہو کے چلے گئے نا، ان کے لیے آپ دعا فرمائیے، واہ واہ سبحان اللہ، ان کے لیے آپ دعا فرمائیے، ہو گئی ان سے حبیب، آپ دعا کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے۔ پھر ایک آیت ہے صاحب، اے لوگو الرسول اگر تمہیں بلائیں، رسول کے بلانے کو ایسا تم نے کہ بعض نے کہا بعض کو جیسا بلا لگا، ایسا مت سمجھو کہ بعض کا معاملہ الگ ہے، رسول کا خاص معاملہ ہے۔ حضور کو بلا رہے ہیں، حضور کو پکار رہے ہیں، اے واجب، ایسا نہیں، سرکار کا نام ادب سے لینا، سرکار کی بات ادب سے کرنا، جو زیادہ سے زیادہ ادب والا لفظ ہو سکتا ہے وہ استعمال کرنا۔ دیکھیے بعض سننے میں آتا ہے، لوگ بولتے ہیں بھائی ہمارے گھر کے ایک صاحب رہتے تھے مر گئے، صاحب رہتے تھے مر گئے چلتا، یہ لفظ مر گئے کوئی آدمی اپنے باپ کا سے استعمال کرتا، ہمارے ابا مر گئے، ایسا جاہل ہو نہیں بولنا، جیسا کیسے بولا ہمارے ابا گزر گئے، ایسا کسی کو بولنا ہے انتقال ہو گیا، ہر ایک کا الگ، اور کوئی اللہ والے ہیں تو وہ وصال ہو گیا، وصال ہو گیا، ایک لوگ ہو گیا۔ تو اب حضور کے بارے میں کیا بولیں گے؟ حضور اپنے اللہ کے پاس وہاں پر تشریف لے گئے بولنا، اور یاد رکھیے سب کا یہاں سے اس دنیا سے جانا الگ نوعیت کا ہے، اور میرے آپ کی سرکار کا جانا الگ نوعیت کا ہے۔ حضور آج بھی اپنے خبر نمرہ میں ہمارے درودوں کو سنتے ہیں، قبول فرماتے ہیں، درودوں کا جواب عنایت فرماتے ہیں، وہ نبیوں کے نبی ہیں، کیا سمجھے؟ خیر، سورہ نور ختم، سورہ فرقان شروع ہوا، سورہ فرقان ہوئے تو فرق، مومن کافر میں فرق نہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے شروع آیت میں اپنے حبیب کی تقریر فرمائی، بڑا برکت والا ہے وہ اللہ جس نے قرآن فرقان نازل فرمایا، قرآن کا نام بھی فرقان ہے، اپنے پیارے بندے پر، اور تاکہ وہ ساری دنیا والوں کو ڈرائے۔ تو حضور صرف عربوں والوں کے لیے نہیں آئے، ساری کائنات کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر اللہ پاک فرما رہا ہے وہ اللہ جس کا حکم چلتا ہے، جس کی بادشاہت ہے سارے آسمانوں میں سارے زمین میں، اس نے اپنے لیے کوئی بیٹا نہیں بنایا، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے، اس نے سب کو پیدا کیا، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ بڑی قدرت والا ہے۔ ہمارے بچپن میں دینیات وغیرہ پڑھاتے تھے بچوں کو، ہم زبان نہیں آتے، وہ اللہ کے بارے میں، اللہ ایک پاک اور بے بڑے سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ ہمیشہ یاد ہوگا بچپن میں جو پڑھاتے پتھر کی لکیر۔ اب آج کل کیا ہے، خالی لوگ ویڈیو گیموں میں ہیں تو میوزک سننے میں اللہ نے سورہ فرقان کی آیتیں چل رہی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو میں نے متقین بندوں سے وعدہ کیا ہے، ان کو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رکھوں گا۔ 18 والا ختم ہو گیا صاحب، اب 19 والا شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا حبیب ہم نے آپ کو جو قرآن تھوڑا تھوڑا نازل فرمایا نا، ایک تو یہ کہ آپ کے دل میں خودی سے جم جائے، دوسرے لوگوں کو سمجھانے کا تھوڑا تھوڑا ایک ساتھ اس نے نازل فرمایا۔ اور اس میں ایک آیت آئی ہے صاحب، اللہ تعالیٰ اپنی نشانی بیان فرما رہے ہیں، آپ اپنے رب کی اس آیت نشانی کو دیکھیے کیسا سائے کو لمبا چھوٹا کرتا ہے۔
اور وہی تو ہے، کبھی چھوٹا کرتا ہے کبھی بڑا کرتا ہے، اور وہی تو ہے کہ جس نے رات کو سونے کے لیے بنایا اور دن کو اٹھنے کے لیے بنایا۔ ہاں ہمارے لوگ کیا کریں، رات بھر جاگ رہے ہیں، دن بھر سب الٹا چل رہا۔ اور وہ الذی ارسل الرياح، وہی تو ہے جو پانی برسانے سے پہلے، رحمت سے پہلے خوشخبریاں سنانے کے لیے ہوائیں بھیجتا ہے، اور ہم نازل کرنے والے پاک پانی کو جس سے مردہ شہر زندہ ہو جاتے ہیں، اور اس سے ہم پانی پلاتے ہیں جس کو ہم نے پیدا کیا ہے، اس میں جانوروں کو بھی پلاتے ہیں اور سارے لوگوں کو بھی پلاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ایک خاص بات کہ دیکھو ہم ہی تو ہیں وہ جو دو سمندروں کو بہا دیے۔ سمندر میں ہم جاتے نہیں زیادہ، سمندر میں جانے والے آگے بولتے ہیں، وہ آخری صاحب آ گئے تو خدا کی قدرت معلوم ہوتی کیا ہوئی۔ ارے سمندر کے پانی کے کلر الگ الگ تھا صاحب، ادھر کا کلر الگ، ادھر کا کلر الگ، بیچ میں نہ تو کوئی دیوار ہے، نہ کوئی لوہے کی دیوار ہے، نہ کوئی اینٹ کی دیوار ہے، کچھ نہیں، پانی مل جا رہا ہے سب، لیکن کلر۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک فرما رہے ہیں اس سمندر میں بیچ میں ایسے ایریا رہتے، سمندر کا پانی کھارا، اس کے بیچ میں تھوڑا پانی میٹھا رہتا۔ کھارے پانی میں، میٹھے پانی میں کوئی الگ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہاذا عذب فرات وہذا بحر اجاج، یہ میٹھا میٹھا پانی ہے، یہ کھارا پانی ہے، لیکن اس کے بیچ میں دکھنے میں کوئی بھی وہاں پہ پردہ نہیں دکھ رہا۔ وجعل بینہما برزخا، ہم نے ان دونوں کے درمیان میں ایک ایسی آڑ رکھی ہے، تم نہیں دیکھ سکتے آڑ، یہ قدرت کے ساتھ دیکھ کے آج بولے سمندر کا سفر کرنے والے بولے بات، اور بولے ارے وہی تو ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کے لیے نسب بھی بنایا، سسرال بھی بنایا۔ نسب بولے تو اپنا خاندان، سسرال بولے تو انہیں جہاں سے شادی کرتا۔ تو اب دیکھیے یہ آیت پھر لکھ لیجیے، آج کل لوگوں کو ضرورت پڑی، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 54۔ یہ آیت خاص طور سے ان لوگوں کے لیے ہے جن کی شادی نہیں ہوتی۔ اب شادی ہو گئے والے بڑے بڑے نظر پڑیں گے، جن بچیوں کی شادی نہیں ہوتی وہ لوگ اس آیت کو صبح شام پڑھ کے اللہ سے دعا کریے، اللہ تعالیٰ شادی میں جلد انتظام فرما دیں گا۔ مگر ایک بات سن لو صاحب، ہم لوگوں کو دعا کبھی ہوتا ہے وہ ساری کا دعا پڑھیں کچھ بھی نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، بولے آپ کا ہم اللہ کے بندے، ہمارا کام پکار رہا ہے، جب وقت ہے اللہ کرے گا بس پکارنا گا، ایسا نہیں بولنا وہ کرتے نہیں ہو رہا ہے کرتے نہیں ہو رہا ہے، اللہ کی بندگی ہے یہ، ایسا نہیں بول رہے میں پیسے دے دیا ہوں دو سے دو، میں دعا پڑھ دیا کر سو کر، اللہ ہے بھائی وہ، ہاں کھیل ہے کیا، اللہ ہے سب کا خالق ہے، مالک ہے، اس کی مرضی جب چاہے دے، اور ہم کو کب چاہے تب دیتا اللہ کا۔ اس کے بعد صاحب ایک آیت آئی کہ ہاں سجدے کی آیت آئی، پھر اللہ تعالیٰ نے سجدے کی آیت کے بعد نیک لوگوں کا ذکر فرمایا، خاص بندوں کا۔ اللہ کے نیک بندے وہ لوگ ہوتے ہیں جو زمین پہ چلتے ہیں تو عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب کوئی ان سے کوئی جاہل آ کے بات کرتا ہے تو بولتے ہیں السلام علیکم بھائی، سلام کی بات کرتے چلتے نظر آتے، جاہلوں کے ساتھ جہالت نہیں کرتے، اللہ کے بندے نہیں بنتے۔ اور جب وہ لوگ دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یا اللہ ہم کو عذاب جہنم سے دور رکھ دے، کیونکہ اس کا عذاب بڑا خطرناک ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اور وہ ایسے اللہ کے بندے جب خرچ کرتے ہیں، سنیے لوگوں، خرچ کرتے ہیں، ایک بات یہ سن لیجیے، آپ بولیں گے ایسے مذاق تھوڑا رہا ہے، سنو لوگوں، تو جب بھی میں کچھ ایسا کر رہا ہوں تو اس نصیحت میں پہلے میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں، میں الگ نہیں ہوں، یہ نہیں کہ آپ کو بولوں گی ادھر والے سن لو میں بھی شامل ہوں اس میں۔ تو بولنے لگا کہ وہ لوگ جو نیک ہوتے ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو کنجوسی کرتے ہیں نہ حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ کنجوسی ضرورت ہے تو بھی خرچنا، اور اسراف بہت خرچ کر دینا، بیکار میں خرچ کر دینا، ایسا نہیں کرنا، درمیان میں راستہ کرنا۔ اور وہ لوگ ایسے اللہ کے لیے بندے کسی کو اللہ کے ساتھ شامل نہیں کرتے، اور نہ کسی بے گناہ آدمی کا قتل کرتے ہیں، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں۔ اور پھر کیا بولے اللہ تعالیٰ جو کوئی زنا کا ایسا کرے اس کو ڈبل عذاب کر دیتا۔ مگر وہ بندے جو توبہ کرنے والے ہیں، ایمان لائے والے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بدل دیتا ہے، بدل کے نہیں کیا شان ہے بولا۔ اور اللہ بڑا غفور ہے،
بڑا رحیم ہے، اور جو کوئی توبہ کرے عمل صالح کرے وہ توبہ کرے اللہ اس کو توبہ کر لیتا۔ ایک آیت اور آئی سا آج بہت آج ایسے آئے ہیں، کچھ لوگ آگے شکایت کرتے ہیں مول صاحب ہمارے بچے اولاد ہماری بیوی بچے ہماری سنتے ہیں، نیک بڑوں تو بنتے ہیں، کیا کرنا؟ دعا ہے سورہ نمبر 25 آیت نمبر 74، والذین یقولون ربنا هب لنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہم سب کو تقوی والوں کا امام بنا۔ دعا خاص ہے آج کے زمانے میں ضروری ہے، پڑھتے رہیے دعا کرتے رہیے، فضل فرمائے گا۔ ہو گیا سب ختم ہو گیا، سورہ فرقان ختم ہو گیا، اب یہاں سے شعراء شروع ہوا۔ سورہ شعراء، شعراء بولے تو شاعر کی جمع، اس کا نام شعراء بھی پڑا۔ یہ مکی سورہ ہے، 227 آیتیں ہیں، 11 رکوع ہیں، جلدی چلیں گے۔ اس میں کیا ہے؟ شروع ہو رہا ہے تقسیم میم سے، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، جیسا جیسا ایک نبی کا ذکر فرمایا جو باتیں بیان کی گئی اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیۃ، اس میں نشانی ولیکن وما کان للمؤمنین، اور مومن کے لیے البتہ تمہارا رب بڑا عزیز ہے رحیم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ 2 رکوع میں آیا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ایک بات خاص بول کے آگے بڑھ جاتا ہوں، ان کا قصہ پہلے بھی سنیں۔ لوگ بولے کون ہے آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے میں الذی خلقنی، میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو رب العالمین، اور رب العالمین بولے الذی خلقنی فهو یہدین، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، اسی نے مجھے ہدایت دی، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، وہی راملست فهو یشفین، اور میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو اس میں پوائنٹ جو خاص نوٹ کرنے کا یہ ہے کہ سارے کام اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں جو ادب کا مظاہرہ کیا ہے، کھلاتا پیدا اس نے کیا، ہدایت وہ دیتا ہے، کھلاتا وہ ہے، پلاتا وہ ہے، شفا وہ دیتا ہے، بیمار وہ ڈالتا ہے، نہیں بولے بیمار میں ہوتا ہوں، شفا وہ دیتا ہے۔ اچھی چیز کو اس کی طرف کر دیے، اور جو چیز بظاہر اچھی ہے اللہ بیمار ڈالا وہ اچھی بات ہوتی ہے، اللہ شفا دیا، تو سب پیدا اس نے کیا، ہدایت وہ دیتا ہے، کھلاتا وہ ہے، پلاتا وہ ہے، بیمار میں ہوتا ہوں، شفا وہ دیتا ہے۔ کیا بات ہے، دل میں خوشی پیدا ہوتا ہے۔ چلیے بات ختم ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کی بھی، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، پھر حود علیہ السلام کا قصہ، پھر حضرت صالح علیہ السلام کے قصے سن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ مختلف مقامات کو بیان کرتے ہیں۔ پھر آگے لوط علیہ السلام تو معلوم ہے آپ کو، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر آیا، پھر آخر میں سورہ شعراء کا اختتام تک آ گیا۔ اس میں اللہ پاک وہ حکم دے رہے ہیں کہ حبیب آپ اپنے قریبی لوگوں کو، خاندان والوں کو ڈرائیے اللہ کے ڈر سے۔ تو حضور کیا کرے، ایک اونچی پہاڑی تھی، وہاں کھڑے کے لوگوں کو بلا کے بولے لوگوں دیکھو میں ٹائم پاس کرنے والا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کو ایک مانو۔ تو خاندان والے کچھ مانے کچھ نہیں مانے، اور کچھ لوگوں نے اس وقت سرکار سے گستاخی کی، چنانچہ ابو لہب گایا گیا، بولا یہ بات میں بلائے ہمارے ہاتھ ٹوٹ جاؤ، ایسا اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا۔ اس کے لیے اللہ نے سورہ لام نازل فرمائی کہ وہ میرے حبیب کو ایسا بولتا ہے، میرے حبیب کو بولنے والے تیرے ہاتھ ہو جائیں گے، تیرا ہاتھ ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد آخری میں شعراء، ایک غلط فہمی لوگوں کو ہو گئی ہے کہ شاعر ہونا بری بات ہے، شعر بولنا خراب بات ہے۔ یاد رکھیے قرآن میں شعراء کی مذمت آئی ہے، کیا بول کے آئی ہے؟ شعراء وہ شعراء جو غیر ضروری کی باتیں کرتے کرتے کسی کی تعریف میں بہتا بھوکتے نہیں، تم ایسے ہے تم ایسے ہے، الٹے سیدھے باتیں کر کے وہ چڑھا دیتے ہیں آسمان، گھٹ پہ جھاڑ کے چڑھائے۔ تو چونکہ لوگ جھوٹ سے کام لیتے ہیں اس لیے شاید پسند نہیں ہے، مگر بات حق پہ ہو وہ شعر سرکار سنے بھی ہیں، سرکار اس کی تعریف بھی کیے ہیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ کو کئی اشعار آتے ہیں، اچھے اشعار۔ اب آپ کو اشعار میں فی الحال ٹائم نہیں ہے، یہ بتا دیتا ہوں۔ شعراء کی مذمت کر کے اللہ تعالیٰ نے بعد میں ایکسیپشن کر دی، ایکسیپشن مطلب استثناء، پورے شاعر خراب ہے لیکن اس میں تھوڑے الگ ہے، اس کو ایکسیپشن بولتے ہیں، تھوڑے الگ ہیں۔ وہ تھوڑے کون ہیں؟ وہ لوگ ایمان والے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اور ان میں وہ لوگ شامل ہیں جو سرکار کی بارگاہ میں سرکار کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے نعتیں لکھا کرتے ہیں۔
حضور کے بعد حضرت حسان ہے، حضرت عبداللہ بن رواحہ ہیں، یہ لوگ سرکار کے نام لکھتے تھے. تو نام شعر سب کا نہیں، شعر میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ غلط ہے تو شعر میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ اچھی ہے تو شعر اچھا. اب آپ بولیے جس شعر میں سرکار کی تعریف ہو اس سے بہتر کوئی شعر ہو سکتا؟ اللہ کی تعریف ہو، رسول کی تعریف ہو تو بے شک ایسی شاعری کرنا یہ ایکسپشن ہے، یہ چھوڑ دیتے لوگ، یہ نہیں بتا. اسی لیے میں خوب بنا سکتا ہے. اس کے بعد سورہ نمل سے، سورہ نمل 3 آیتیں ہیں، 7 رکوع ہے، یہ بھی مکی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ قاسم سے شروع کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام ابا ہیں، سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں. ان دونوں کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جانوروں کی بولی بولنے کی صلاحیت عطا فرمایا. تو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ، اور سلیمان علیہ السلام ایسے بادشاہ تھے، ان کی بادشاہت میں ہوا پہ حکومت، جناتوں پہ حکومت، پرندوں پہ حکومت، سب پہ حکومت. تو اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ان کو حکم دیا کہ گھر جاؤ. تو وہاں سے جاتے وقت انہوں نے لشکر تیار کرے. وہ لشکر میں جن بھی تھے، انسان بھی تھے اور پرندے بھی تھے. لشکر جاتے تو جاتے جاتے ایک ایسی وادی میں سے گزرا، اس وادی کو چیونٹیوں کی وادی بولتے تھے. اچھا یہ بتا دوں کہ شعراء کا مطلب تو آپ سمجھ گئے. نمل کس کو بولتے ہیں؟ نمل چونٹی کو بولتے ہیں. چونٹی اینٹ، اے این ٹی اینٹ، او اے یو این ٹی، آنٹی نہیں اینٹ. تو وہ چونٹیوں کی وادی میں سے گزر رہے تھے. جب گزر رہے تھے تو آپ کو کانوں میں آواز آئی. چونٹیوں میں سے ایک چونٹی بول رہی تھی، ارے چونٹیوں بلوں میں گھس جاؤ، بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا، کہیں ایسا نہ ہو بے خیالی میں ہم کو گھدر دیں گے. چلا چلو. حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی یہ بات سنے تو مسکرا دی. کیوں مسکرا بھائی؟ اب کئی وجوہات ہیں اس کی. ایک بات تو یہ کہ چونٹی یہ سمجھ رہی ہم اس کو نہیں جانتے جبکہ ہم جانتے ہیں. اور ایک بات یہ ہے کہ اللہ کی نعمت یہ کہ اللہ نے انہیں چونٹیوں کی بولی سمجھائی. ہاں قرآن سے یہ ثابت ہو گیا. اب کچھ لوگوں کو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ بھائی ہمارے سرکار کو بھی اللہ تعالیٰ سب سے نعمت کی صلاحیت دیا. سرکار وہ ہرنی جن کے آ کے شکایت کرے، اونٹ جن کے شکایت کرے، شہد کی مکھی آ کے ہاتھ سے سنائے. کتنی باتیں ہیں ہمارے آقا. میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، مجھے بتا رہا ہوں ہمارے آقا کی شان اعلیٰ ہے. بہرحال یہاں اس کے بعد انہوں نے دعا کی، خوش ہو کے بولے میرے پاس بھی یہ ہے. بولے کیا ہوتا ہے؟ لوگوں نے پوار آتے تھا، پیسہ آ گیا، مال آ گیا، خوبصورتی آ گئی، طاقت آ گئی، 4 دن جم کو چلے گئے، دیکھا گورا ایسا چلتا. بہرحال یہ ساری چیزیں ایسی ہے، پاور آ گیا تو آدمی کے اکڑ آ جاتا ہے. لیکن یہ کیوں سنا رہے اللہ تعالیٰ؟ ان کے پاور تھا، اتنا پاور تھا، جن ہاتھ میں، انسان ہاتھ میں، پرندے ہاتھ میں، چونٹی کی بولی سمجھ رہے، سانپ کی بولی سمجھ رہے، اتنا پاور رکھ کے وہ بندہ کیا کر رہا ہے. سنیے یہ دعا یاد کر لیجیے اور پڑھا کیجیے دعا. اے اللہ ربی اوزعنی، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں، اور وہ نعمتیں جو تو نے مجھے اور میرے والد کو عطا فرمائی، والدین کو عطا فرمائی، اور مجھے توفیق دے کہ میں ایسا عمل کروں جس سے مولا تو راضی ہو جائے. اور اے مولا مجھے داخل فرما دے اپنی رحمت سے تیرے نیک بندوں میں. یہ دعا سورہ نمل میں آئی ہے، آپ بھی یاد کر کے اس کو پڑھا کیجیے. مگر یہ دعا اکیلے پڑھنے کی ہے. اگر میں نماز پڑھا تو نہیں پڑھ سکتا کیونکہ امام کے ساتھ شامل کرنا پڑا. اس کے بعد پھر کیا ہوا، ایک زبردست واقعہ آیا، شارٹ سنایا، ختم کر دوں گا تھوڑی دیر میں، ختم ہو گیا. ان کے زمانے میں ایک ہدہد بولے، ایک بڑا پرندہ، انہیں دکھانے آئے، انہیں دکھانے اگر دکھی نہ تو اب آیا تو سزا دے دو. آیا آگے بولا سزا مت دیجیے. میں ایک دوسرے مقام پہ گیا تھا، یمن کے پاس صنعاء کے قریب ایک زبردست شاندار ملکہ ہے، یعنی کوئی، اور ایسا زبردست تخت ہے اس کا، ایسا بھاری، 24 ہاتھ بڑا، اور اس کے تحت کئی لوگ ہیں. لیکن یہ سب ہونے کے ساتھ ساتھ نا بہت پاورفل ہونے، فوج ایسی ہے، سب ہے، لیکن وہ لوگ اللہ کی عبادت نہیں کر کے اللہ کے سوا سورج کی پوجا کرتے، دوسرے کی پوجا کرتے. ہاں بولے ٹھیک ہے میں خط بھیجاتا ہوں اس کو، یہ خط بھیجا کے دے اس کو بول. وہ جب خط حضرت سلیمان علیہ السلام لکھے، خط لکھے تو وہ خط کے شروع میں لکھے انہ من سلیمان، بے شک وہ خط سلیمان کی طرف سے، وہ انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم اللہ ہونے لگا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایک سورہ میں نہیں بولا تھا، کیا ہے سورہ ایسا ہے سورہ توبہ، اس کے سورہ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں۔ پھر قرآن میں کتنی مرتبہ ہے بسم اللہ؟ سورہ 114 ہے، بسم اللہ کتنی مرتبہ ہے؟ پھر سورہ توبہ میں نہیں ہے تو 113 ہے، نہیں یہ بسم اللہ 114، جتنے سورے ہوتے ہیں بسم اللہ برابر۔ تب اس کے بعد وہ جا کے انہیں وہاں خط دیا، خط دیتے انہیں ڈر گئے، سب ان کی قبضے میں چلے آنا چاہیے، انہیں بولی ٹھیک ہے میں خود آ جاتا ہوں۔ بلقیس، اس عورت کا نام بلقیس، اب اس کے وہاں سے نکلنے کی کوئی اطلاع ملی تو یہاں حضرت بیٹھے بڑے دربار بولے اے لوگوں، انہیں وہاں سے نکل کے آنے کے واسطے میں چاہ رہا ہوں اس کے آنے سے پہلے اس کا وہ جو تخت ہے ہیرے جواہرات کیا کیا لگے اس کو بہت 24 ہاتھ لمبا ایسا بڑا تھا پتھر کا کیا کیا ہے، انہیں آنے سے پہلے وہ خط اس کا جو تخت ہے وہ یہاں آ جانا دو۔ کون لا رہا تمہارے پاس؟ تم میں سے کوئی ہے کرنے والا؟ کیونکہ بھائی انہوں نبی ہے، انہوں کو لا سکتے تھے نا، مگر اپنی عمر میں سے کوئی اور بتانا چاہتا تو ایک بہت بڑا چیز ہے سرکار ہمیں لاتا کتنی دیر میں لاتا، بولے سرکار آپ کی یہ جو محفل سجی ہوئی ہے یہ گھنٹہ 2 گھنٹے چلے گی نا، یہ 2 گھنٹے محفل چلنے سے پہلے آپ محفل ختم کرنے سے پہلے وہ لا کے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ آپ بولے نہیں اس سے جلدی ہونا، بولے اس سے جلدی ہونا، بولے تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس دربار میں ایک آدمی تھا جن سے نہیں ہو سکتا ہوگا، ایک آدمی تھا قال الذی عنده علم من الکتاب، اس کے پاس اللہ کی کتاب کا ایک خاص علم تھا، اس نے عرض کیا حضور اگر آپ اجازت دیں تو انا آتی کا بھی میں آپ کے سامنے بلا کے رکھ دوں گا، کتنی دیر میں آپ آنکھ بند کر کے کھولو، پلک جھپکے نہ رکھے ہو گاڑی، انہوں پلک جھپکے کھولے سامنے تخت رکھا، اس کو کیا بولتے کرامت بولتے، سلیمان علیہ السلام کرتے تو معجزہ ہوتا تھا اور ان کا امت ہی کرانا تو اس کا ہوتے کرامت، قرآن سے کیا ثابت ہو گیا کرامت، تو اسے اگر کرامت سنت اللہ ہوتے کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ کیا ہے اللہ جس کو طاقت کیسا ہوتا ہو سکتا ہے جو ہے کسی کی رہبری فرما رہے کسی کو مدد کر رہے تو ہو سکتا ہے اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے، سلیمان علیہ السلام کا امت ہی کر سکتا ہے تو سید الانبیاء کا امت ہی نہیں کر سکتا۔ اچھا اب بات ختم ہوئی، ایک آیت آپ اکثر دیکھے ہوں گے لوگاں جو ہے کیا کیا بناتی ہے لوگ، اس آیت کو خاص طور سے آپ گھروں پہ دیکھیں گے اور خاص طور سے گوشت کے دکانوں پہ دیکھیں گے آپ کہ بچوں کو بولے میاں تم انٹرپریٹر ڈائریکٹ پڑھانا اس کا مطلب بول، ہاں آدم ان فضل کی مطلب بول، نے کیا بولا ہاں آپ کی کہا رہی یہ گوشت کی لگی دعائیں گوشت کی دکانیں بولی، ارے نادان بیوقوف ایسا نہیں ہے، ہاضا من فضل ربی کا مطلب کیا ہے اور کون بولے سو یہ سلیمان علیہ السلام جب پلک جھپک کے دیکھے سامنے تخت رکھا ہوا ہے تو بولے میرے امتیوں میں کیسا امتی ہے اور یہ اس کا کمال نہیں ہے یہ اللہ کے فضل کا کمال ہے، تو فوری ان کے منہ سے نکلا ہاضا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے، یہ جو خط آیا میرے رب کے فضل سے ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ہو گیا، پھر 19 پارہ ختم 20 پارے کی شروع، اللہ تعالیٰ ہے جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں ہے کوئی خدا نہیں ہے، ارے اللہ ہی تو ہے جس نے آسمان بنائے زمین بنائے تمہارے لیے پانی بساتا ہے تمہارے لیے باغ کرتے ہیں تو تم کو بہت بھلے لگتے ہیں، اور جب تم مصیبت میں ہوتے ہو تو کون ہے جس کو تم پکارتے ہو اور کون ہے وہ جو تمہاری تکلیف کو دور کرتا ہے سوائے خدا کے، کوئی اور نہیں سکتا، اللہ ہی ہے۔ وہ آئے تھے یہاں پہ، اس کے بعد پھر وہی کافروں کا قصہ، ارے ہم مر کے بعد کیسا اٹھیں گے جی، مر کے مٹی ہو کے بعد کیسا اٹھیں گے جی، پھر اللہ جواب دیا ان کو دیکھو دیکھو زمین میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل کا اختتام اس انداز میں فرمایا کہ جو کوئی نیکی لائے گا اس کے لیے بلائی ہے اور اس کو ہم خوب دیں گے، اور جو لوگ برائی لائیں گے ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں تو بس اللہ کے گھر کعبے کے سامنے کھڑے اللہ کی عبادت کروں گا اور میں قرآن پڑھوں گا، قرآن کے والے سرکار سے تعلق رکھوں گا۔ یہ معاملہ سورہ نمل ختم ہو گیا۔ اب آخری چھوٹا سورہ مختصر سورہ والی سورہ قصص، سورہ قصص اس کو قصص کہتے ہیں، قصص قصے کی جمع ہے اور یہ قرآن کا 28واں سورہ ہے، 9 رکوع ہے اس میں،
جیسی آیتیں ہیں، طاسمین سے شروع ہوتا ہے. اس میں یہ بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی والدہ چھوڑ کے گئی، بعد میں ان کی پرورش ہوئی فرعون کے گھر میں. تو ان کی ماں بہت تڑپ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو معلوم نہیں ہوا، ان کی ماں کو موسیٰ تک پہنچایا. پھر ایک بہت کام ہوا، موسیٰ علیہ السلام جو ہے ایک جگہ دیکھ رہے تھے، مظلوم لوگ کچھ تھے، کچھ ظالم لوگ تھے. ظالم لوگ مظلوم پہ ظلم کر رہے تھے. انہوں جا کے سمجھایا دیکھو بھائی بات کرو، نہیں مانے. غصہ آیا، اٹھا کے ایسا فائٹ مارے وہاں پہ مارے. اب بولے گئی تو وہاں رہنا کیس ہو گیا، کیا کریں گے؟ اب وہ فرعون کا آدمی ہے، فرعون کبھی سزا دیں گا، اتنا یہ کبھی دوسرے مارنا چاہیے. وہاں گئے تو وہاں ایک راستے میں دیکھے، ایک جگہ دیکھے لوگ پانی بھر رہے ہیں، پانی بھر رہے ہیں، ایک کنویں کے اوپر پانی بھر رہے چلے آ رہے. 2 بچیاں دھرے ہوئے پیچھے، شریف بچیاں نہایت ادب سے شرم سے بھرنے کے دھرے. تو بولے کیا ہے بیٹی، کیا ہے کئی دھرے ہیں نہ بھرنے دھرے. اچھا ٹھیک. وہ نہاٹ کے بعد پانی اسکین کر کے دے دینے کے بعد میں جو ہے وہ بچیاں گئے گھر کو، جا کے اپنے ابا کو بولی. ان کے ابا کا نام حضرت شعیب علیہ السلام. جا کے بولے ابا ہم وہاں ایسا بہت دیر سے ٹھہرے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، ایک شریف آدمی آیا، ایک شریف آدمی آیا آ کے اس نے ہم کو پانی بھر کے دیا. تو بولے پھر تم شریف کیسا ہے؟ بولا ماں بولے شریف کیسا دکھے، تم اس کو شریف کیسا سمجھتے ہو؟ تو بولے اس کے شریف ہونے کی علامت یہ ہے کہ ہم غیر لڑکیاں ہیں، اس لیے وہ ہماری طرف دیکھ نہیں رہا تھا، جب ہم سے بات کر رہا تھا تو نظر نیچی کر کے بات کر رہا تھا، اس سے سمجھتے وہ شریف ہے. ارے بلا کے لاؤ اس کو، بلا کے لاؤ اس کو مزدوری دیں گے. جو پانی بھر کے دے ہم مزدور دیں. وہ شعیب علیہ السلام تھے. بلانے کے بعد ارے کیا ہے پورا قصہ سنا، ایسا ہوا. ارے کوئی بات نہیں، یہاں رہ جاؤ، ہم تم کو رکھ لیتے اپنے پاس. رکھ لیے رکھ کے بولے بکریاں چلاؤ، بکریاں چلاؤ موسیٰ علیہ السلام. اس کے بعد شعیب علیہ السلام نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام اپنے ان کی بیٹی سے شادی کریں، انہوں اپنی بیٹی کی شادی کریں. اور اس کے بعد پھر وہاں سے نکل کے آ رہے تھے تو ایک راستے میں جب ان کو آگ دکھی، اس آگ کو دیکھنے گئے تو وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، اے موسیٰ ہم تم کو نبی بناتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں. اور آخر میں اس سورے کے آخر میں ایک چیز ہے، ایک جگہ اللہ پاک فرما رہا ہے اپنے حبیب سے کہ لوگوں یہ مت سمجھو کہ تم جس کو چاہے ہدایت دے سکتے، ابھی آپ کا کام خالی بات پہنچانا ہے. ہدایت ہم دیتے ہیں، ہدایت ہم دیتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، آپ کرا کریں، جو چاہے اختیار کرتا ہے، کسی کو کوئی مجال نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ جو لوگ شرک کرتے ہیں اس سے پاک ہے، اور آپ کا رب ہر چیز کو جانتا ہے جو چھپاتے ہیں. اسی کے لیے حمد ہے، اسی کے لیے تعریف ہے. اور آخری آیت میں آخری آیت سے کیا ہے کہ سورہ قصص کی آیت نمبر 85 آ گئی. یہ بھی لکھ لیجیے آپ، یہ ایسی آیت ہے صاحب جو بہت سے لوگوں کو کام آئی. کیا ہے اگر کسی کا بچہ کھو گیا تو یہ آیت پڑھیے، پڑھ کے دعا کریے، آ جاتا. کسی کا کام نہیں بن رہا، پاسپورٹ گزارے دعا آ رہا 6 مہینے ہو گئے، یہ دعا بتاتے ہیں ہمارے بزرگ، آ جاتا. کھلم کھلا دے دو نا موبائل، چھپا لو جو ہے دے دو، ہر زندگی کی مطلب چھپا کے دے، جو ہے لے لو، ارے بھائی جو آ رہا دے دے رہا. اس کے بعد اور ایک چیز یہ ہے کہ اگر کوئی عمرے کو یا حج کو جائے تو وہاں جا کے مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی کی دیوار پہ، اور اگر ہو سکا تو کعبۃ اللہ کی دیوار پہ، ہو سکا نہیں تو کوئی بھی دیوار پہ یہ آیت اپنی انگلی سے لکھ دینا. ارے مطلب یہ کیا کرو بولے کیا فٹ ہو جائے گا آگے پکڑ لے گا، خاموشی سے لکھ دو. تو یہ آیت جو ایسا لکھتے ہیں، بزرگوں کا تجربہ ہے، جو ایسا لکھ کے آتے ہیں ان کی بھی یاد ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا. اس کے بعد آخری آیت وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو مت ملاؤ. اللہ کے سوا کوئی بات کے قابل نہیں ہے. جو بات خاص آخری ہے، كُلُّ شَيْءٍ کل شيء حال الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات. یہ سب فرق ہے. لہو الحکم، حکم اسی کا ہے، اسی کی طرف سب کو لوٹ کے جانا ہے. یہ جو بات ہوئی ابھی سب ختم ہو جائیں گے، وہ باقی رہے گا. اور آج شاعری کی بات ہوئی تو میرا دل ہو رہا ایک شعر بول کے بات کر مسجد میں شعر میں بولتا. کیا بولتے ہیں شاعر صاحب؟ بولتے ہیں نہ گل چمن میں رہیں گے، نہ گل گل کا ہونا.
نہ گل چمن میں رہیں گے، نہ گل میں بو باقی، یہ سب تجھی پہ مٹیں گے، رہے گا تو باقی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.